میرے نبی نے فتح مکہ پہ سب کو معاف کیا تھا، اگلوں نے کابل فتح کر کے سب کو معاف کر کے بتایا۔ ہمارے ہاں جمہوری تبدیلی ہوتی ہے، اس جمہوری تبدیلی کے بعد انتقام لیے جاتے ہیں، وہاں خون کے ذریعے تبدیلی ہوئی ہے۔ ایک ایک گھر سے 8 جنازے اٹھے ہیں، ایک ایک گھر میں عورت 2 3 مرتبہ بیوہ ہوئی ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، میں کسی مسئلے کی بحث میں قطعاً نہیں پڑھ رہا، کیونکہ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں شیخ الہند کا پیروکار ہوں، میں مسٹر اور ملا کی تقسیم کبھی قائل نہیں، صرف سمجھانے کے لیے عرض۔ ہمارا دنیا دار طبقہ وہ صوبہ پرستی، زبان پرستی، قوم پرستی، جغرافیہ پرستی میں مبتلا ہو چکا ہے، اور ہمارا دیندار طبقہ مسلک پرستی میں مبتلا ہو چکا ہے، بلکہ میں اب ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں یہ شعبہ پرستی کا شکار ہو چکا ہے۔ ہم میں کوئی جماعت پرست ہے، کوئی شعبہ پرست ہے، کوئی مسلک پرست ہے، کوئی لسانیت پرست ہے، کوئی صوبہ پرست ہے، کوئی جناب جغرافیہ پرست ہے۔ خدا کا واسطہ مجھے بتاؤ خدا پرست کہاں ہے؟ جو ہماری شناخت تھی اس کو ہم نے اعزاز بنا لیا، اور جو اعزاز تھا اس سے ہم غافل ہو چکے۔ میں کشمیری ہوں، میں پٹھان ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچ ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں ترک ہوں یا میں عرب ہوں، یہ میری شناخت ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ صرف شناخت ہے، اعزاز نہیں ہے۔ اعزاز کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اعزاز یہ ہے کہ یا عبادی میں اللہ کا بندہ ہوں، اعزاز یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اعزاز یہ ہے کہ میں حامل قرآن ہوں۔ آج ہم شناخت تو سب کو بتا رہے ہیں، کسی نے اپنا شناختی کارڈ نکال کے بھی سب کو دکھایا؟ شناختی کارڈ کوئی نہیں دکھاتا، اعزاز ملے وہ دکھاتا ہے، یہ تمغہ امتیاز ملا ہے، یہ ستارہ بصالت ملا ہے، یہ نشان حیدر ملا ہے، یہ گولڈ میڈل ملا ہے۔ جو ہمارے اعزازات تھے اسے تو ہم لینے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ شناخت کو ہم نے اعزاز بنایا، نتیجتاً شناخت مٹ گئی اور عزت ختم ہو کے رہ گئی۔ کوئی شناخت ہے ہماری دنیا میں سے؟ دیکھیں میں الحمدللہ جن علماء کرام کے سامنے ہم نے زانوئے تلمس بچھایا ہے، جن سے ہم نے سبق پڑھا ہے، میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو لوں قرآن و سنت سے، میں پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، آنکھوں پر، زلف پر، سینہ مبارک پر اور آنکھوں کی سرخی پر بات کر سکتا ہوں قرآن و حدیث سے۔ اس وقت امت ترک قرآن اور ترک سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا شکار ہے۔ ہم نمائشی ہو چکے ہیں، نمائشی۔ ساری دنیا کو ہم گڑ کے فضائل سنا رہے ہیں، لیکن گڑ بنا کر کھلا نہیں رہے۔ میں گھنٹہ ادھر تقریر کروں کہ گلاب جامن ایسے بنتا ہے، گلاب جامن ایسا ہوتا ہے، گلاب جامن ایسا ہوتا ہے، اس میں میدا ڈلتا ہے، اس میں شیرہ ڈلتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس کا یہ ذائقہ ہوتا ہے۔ آپ کو گلاب جامن کی لذت آئے گی، لیکن میں اگر گلاب جامن اٹھا کے منہ میں ڈال دوں، آپ کو گلاب جامن سمجھانے کی ضرورت پڑے گی؟ آج ہمارے پڑوس میں شہزادوں نے جو حال کیا ہے عالم کفر کا، ان کے اس جیت کے بعد کیا دنیا کو آج یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کی تفسیر اور ترجمہ کیا ہے؟ عالم کفر کی شکست، بوریا نشینوں کی فتح، خود قرآن بیان کر رہی۔ آج کسی کو کیا یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا ترجمہ کیا ہے؟ عمل خود بتا رہا ہے کہ ان تنصر اللہ کسے کہتے ہیں، ینصرکم کا کیا معنی ہے، ویثبت اقدامکم کا نظارہ کیا ہو؟ نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ جی کیا کسی کو آج یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ غلبہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا ہی ہوگا؟ 42 تخت نشینوں کی ناک جس طرح بوریا نشینوں نے رگڑوائی ہے، اس کے بعد کائنات کا ہر فرد بول رہا ہے، کوئی ظاہراً کوئی باطناً، کہ غلبہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہی۔ میں کہوں اللہ اکبر اور میرا عمل اللہ اکبر والا نہ ہو تو پھر مجھے اللہ اکبر سمجھانا پڑتا ہے، اور جب میں کہوں اللہ اکبر
عمل بھی یہی ہو کہ اللہ ہی بہت بڑا ہے، پھر سمجھانا نہیں پڑتا، پھر مخالف خود کہتا ہے اللہ اکبر۔ مذاق ہے؟ 42 ممالک کی واپسی مذاق ہے؟ صاحب بہادر کی شکست مذاق ہے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ عالیشان شہزادوں کی فتح نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ صرف امت مسلمہ کی فتح بھی نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے مظلوم انسانوں کی فتح ہے، یہ افریقہ کے ان کالوں کی فتح ہے جن پر استعمار کا ظلم ہوا ہے، جی ہاں یہ خود امریکہ میں ان ریڈ انڈینز کی فتح ہے جن کی شناخت مٹائی گئی تھی، جی ہاں یہ ویتنام کے مظلوموں کی فتح ہے، یہ صرف عالم اسلام کی فتح نہیں ہے۔ میرے نبی شجاع ہے، نبی کے جانشینوں نے شجاعت کر کے دکھائی، اس کو کہتے ہیں شجاعت۔ میرے نبی حدیبیہ اور میثاق مدینہ کی سیاست و سفارت کے بارے سے اگلوں نے دوحہ سے لے کر ماسکو اور ماسکو سے لے کر بیجنگ اور بیجنگ سے لے کر واشنگٹن تک بتایا کہ رسول اللہ کی سیاست و سفارت اس طرز پر ہوتی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی الملاحم کے ساتھ نبی المرحمہ ہیں، میرے نبی نے فتح مکہ پہ سب کو معاف کیا تھا، اگلوں نے کابل فتح کر کے سب کو معاف کر کے بتایا۔ ہمارے ہاں جمہوری تبدیلی ہوتی ہے، اس جمہوری تبدیلی کے بعد انتقام لیے جاتے ہیں، وہاں خون کے ذریعے تبدیلی ہوئی ہے، ایک ایک گھر سے 8 جنازے اٹھے ہیں، ایک ایک گھر میں عورت 2 3 مرتبہ بیوہ ہوئی ہے، اس کے بعد بھی فتح ہوئی تو لا تصریب علیکم اليوم کے نعروں سے پورا کابل کوٹ اٹھا۔ انہوں نے اخلاق نبوی دنیا کو بتلائی نہیں، اپنے عمل سے سکھلائے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے معیار ہیں، تو پھر میرے چہرے سے لے کر میرے لباس تک، میری خانگی زندگی سے لے کر میرے بازار تک، میرے بازار سے لے کر میری معاشرت تک، اور میری معاشرت سے لے کر میری عدالتوں کے معاملات تک، اور میری عدالتوں سے لے کر حکمرانوں کے ایوانوں تک ہم رسول اللہ کے طرز پر کیوں نہیں؟ پھر ہم پلٹ کر کسی اور طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ جب میں یہ کہتا ہوں میں عاشق نبوی ہوں تو پھر میرا اخلاق، میری معاشرت، میرے معاملات، میری عبادت، میری ایمانیات سب رسول اللہ کے طرز پر ہونی چاہیے۔ کہیں ہم 2 نمبر تو نہیں ہیں؟ کوئی شخص کسی عورت کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اس کی حسن پہ فریفتہ ہو گیا تھا 2 نمبر، اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا تم پر عاشق ہوں، مر رہا ہوں، کہو تو تارے توڑ لاؤں، کہو تو جان دے دوں۔ اس نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے بیوقوف آدمی، مجھ سے پیچھے میری بہن آ رہی ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت۔ اس نے اسے مڑ کے دیکھا، کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہمارا یہی طرز عمل ہے۔ ہم کہتے ہیں مدینے کی زندگی سے پیار ہے، عملاً ہماری زندگی میں مدینہ کہیں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، لیکن اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی معاشرت دنیا میں نمونہ بنائی گئی ہے، لیکن ہمارا طرز عمل نہ باپ سے ایسا ہے، نہ اولاد سے ایسا ہے، نہ پڑوس سے ایسا ہے، نہ ہمارا بھائیوں سے ایسا ہے جو طرز عمل، جو طرز معاشرت رسول اللہ دے کر گئے۔ ہم کہتے ہیں انک لعلی خلق عظیم کہ ہمارے آقا آپ اخلاق کا اصل نمونہ ہیں، لیکن ہمارے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کس کو دھوکہ دے؟